حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء ملت اسلامیہ و جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اس جوش کو سلامت رکھے اور اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارا یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ عبادت میں شمار ہے، لہذا گناہ بہت ہیں، گناہ قدم قدم پر نافرمانی ہو رہی ہے۔ کم از کم ان محفلوں کو گناہ سے پاک رکھا جائے۔ یہ تصویر کشی، اس کی سخت ممانعت ہے، اللہ اور رسول نے اس سے روکا ہے۔ اگر بنانے والا خاموشی سے بنا رہا ہے اور جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے وہ اس کے فعل سے راضی نہیں ہے تو جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے وہ بری الذمہ ہے، اس پر کوئی الزام نہیں، لیکن بنانے والا ضرور مجرم ہے۔ لہذا آپ سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے اور آپ باز نہیں آتے۔ میری درخواست ہے کہ اب کوئی اس کی ہمت نہ کرے گا اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد،
انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بھی خدا دا مدد دے۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کائنات کے دولہا، ہم غریبوں کے غمگسار، شافع روز شمار، اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق بارگاہ نبی معظم و محترم میں منظوم خراج بشکل ناقِ پاک جسے نظم کیا ہے برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے، نبی کی بارگاہ کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیسی عظیم بارگاہ ہے، وہ کیسی عظیم ذات ہے کہ اس جیسا کوئی پیدا ہی نہ ہوا، کسی آنکھ نے اس جیسا دیکھا ہی نہیں، جب ان کے رب نے ان جیسا بنایا ہی نہیں تو کوئی دیکھ کیا سکتا۔ اور یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کے نبی ہم جیسا، معاذ اللہ، ارے نبی جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ ارے نبی کی حقیقت کو کسی نے نہ جانا، جب کوئی نبی کو پہچان نہ سکا تو ان جیسا ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ خود محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ جب صدیق اکبر نے نہ جانا تو کوئی کیا جان سکتا؟ ارے وہ تو وہ ان کے شہزادے جیسا کوئی نہیں، اس شہزادے کا جواب نہیں سیدنا غوث اعظم کا دنیا جواب نہیں لا سکتی تو رسول اعظم کا جواب کیسے دے؟ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کیسی شان، کیسا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، ارے تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، ارے تاج والے ہوں اس میں یا محتاج، تاج والے ہوں اس میں یا محتاج، ارے سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، جسے تو نے دیا خدا نے دیا، آپ کا دیا خدا کا دیا، جسے تو نے دیا خدا نے دیا، ارے دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا۔ اور اللہ والا کون ہے اسے سنیے، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا۔ اور ایسا داتا، ایسا دینے والا، ایسا کریم کہ
زمین کی مخلوق بھی آپ کا دیا کھا رہی ہے اور آسمان کی مخلوق بھی آپ کا دیا کھا رہی ہے. اسی کو تو اسی مضمون کو سیدنا اعلی حضرت نے یوں عرض کیا ہے کہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور حضرت استاد زمن اس کو یوں بیان کر رہے ہیں: ہو زمیں والے یا فلک والے سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا، سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا. اور کیسی بادشاہت اس جلالت کے بادشاہ کہاں، ارے حکم تخت تخت خدا ہوا تیرا، تخت تخت خدا ہوا تیرا. اس وجاہت کے شہر یار کہاں، حکم حکم خدا ہوا تیرا، حکم حکم خدا ہوا تیرا. ارے بگڑے کاموں کی فکر کرنا حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کام سب ہے بنا ہوا تیرا. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، حالات سب جگہ کے بہت خراب ہیں اور ہم بے راہ روی کا شکار ہیں. ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ نافرمانی میں اٹھ رہا ہے، شریعت کے قانون کا خون ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں، صرف طلب دنیا ہے. دنیا کی خاطر دین کا سودا ہو رہا ہے. کرسی کی خاطر یہ سیاست نے جو ہے صلح کلیت کو ہوا دی ہے. ووٹوں کی خاطر آدمی یہ بولی بولتا ہے کہ سب متحد ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ. جب ہم وہ اتحاد کر سکتے ہیں کہ جس اتحاد کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے، اور وہ اتحاد ہم ہرگز نہیں کر سکتے کہ جس اتحاد کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی ہے نا. تو یہ دنیا جو نہایت ذلیل و حقیر ہے، اللہ والوں نے باوجود کہ دنیا ان کے قدموں پہ نثار ہوئی مگر انہوں نے دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور دنیا سے کوئی حصہ نہ لیا. آؤ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آؤ. کیسی شان کی بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی اور کیسے مراتب اللہ نے انہیں عطا کیے تھے کہ خود محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کانا نبی من بعدی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور ارشاد فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتا ہوں کہ میرے عمر سے شریر انسان اور شریر جن بھاگا کرتے ہیں. بڑی شان کی حکومت ان کے حق میں اللہ کے محبوب نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شان عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما. یہ دعا حضرت عمر کے حق میں اللہ تعالی نے قبول فرمائی. تو ایسی شان والے اور اس کے بعد کیسا خوف خدا
اور اسی خوف خدا کے نتیجے میں دنیا سے کتنی بیزاری. بادشاہ ہیں, بڑی شان کی بادشاہت ہے. قیصر و روم کے بادشاہ ان کے لام سے لرزتے اور کانپتے تھے. لیکن جب قیصر روم کا قاصد, دیکھو کیسی زندگی گزاری, قیصر روم کا قاصد جب امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا تو جب راستے میں چلا تو چونکہ بادشاہت کی دھوم سن رکھی تھی تو اور اس نے دنیاوی بادشاہوں کے کر و فر, ان کی شان و شوکت کو دیکھا تھا. اس خیال میں گم تھا کہ کوئی شاندار محل ہوگا, زر و جواہر سے مرصع تخت و تاج ہوں گے, فوج ہوگی, پہرا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. مگر جب مدینۃ الرسول میں داخل ہوا اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے, تو لوگوں کے جواب کو سن کر حیرت زدہ رہ گیا. لوگوں نے جواب دیا کہ اے سیدھے سادے بھولے بھالے انسان, اے نیک نفس قاصد, تو امیر المومنین کے محل کا پتہ پوچھ رہا ہے. ارے ان کا عالم تو یہ ہے کہ ہیں تو وہ امیر المومنین, ہیں تو بادشاہ وقت, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس غریبوں جیسا رہنے کو جھوپڑا بھی نہیں ہے. اللہ اللہ, یہ جو سنا تو اس کی حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی. اب اس کے دل میں ذوق زیارت اور فزو ہو گیا. وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ, یہ کیسا بادشاہ جس کی بادشاہت کی دھوم ہے مگر اس کی عالم یہ ہے کہ وہ غریبوں جیسا جھوپڑا بھی نہیں رکھتا. ایسا بادشاہ تو نہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ کانوں نے سنا. لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے امیر المومنین ملیں گے کہاں, یہ پتہ بتا دو. لوگوں نے کہا دیکھو یہ سامنے نخلستان ہے, اس نخلستان میں چلے جاؤ, کھجور کے باغ میں, یہیں کہیں تمہاری امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی. جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے, کھجور کے ایک درخت کے نیچے وہ اللہ کا مقدس بندہ, وہ مسلمانوں کا امیر, بغیر کسی تکلف کے, نہ وہاں نہ وہاں کوئی پہرا ہے, نہ فوج ہے, نہ تکیہ ہے, نہ چادر ہے, نہ گدا ہے. وہ اللہ کا مقدس بندہ, وہ مسلمانوں کا امیر, وہ سچا مسلمان اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہا ہے. اب یہ جو دیکھا منظر تو نگاہیں ٹھٹک گئیں, قدم رک گئے, اور عالم یہ ہے خوف و ہراس کا کہ سارا وجود کانپ رہا ہے, جسم کی رنگت پیلی پڑ گئی. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, اس نے جنگوں میں شرکت کی تھی, دست و پاؤں کاٹے تھے, زخم کھائے تھے, درندوں کے شکار کیے تھے. یہ خود سوچنے لگا کہ آج یہ معاملہ کیا ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ خوف و ہراس کیسا. پھر اس کے دل میں یہ بات خود ہی پیدا ہوئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی خدا رسیدہ انسان ہے, اور یہ جو خوف اور یہ روبو جو دبدبا ہے یہ اس کے رب کا عطا کیا ہوا ہے. تو اللہ والوں نے دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ کی, لیکن آج ہم دنیا کی حس میں ڈوبے جا رہے ہیں, اور صبح و شام دنیا کی فکر ہے, اور حالات اتنے خراب ہیں کہ بدعقیدگی بھی گھر کرتی چلی جا رہی ہے. اور یہ نئے نئے پیر اور نئی نئی بولیاں, ایسے ایسے پیر, معاذ اللہ, یہ پیر کوئی دکانداری نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ بولی بولی جاتی ہے کہ نماز نہ بھی پڑھو تو چلے گا, معاذ اللہ, اور ہم سنبھال لیں گے, جو چاہو کرو, ہم کاہے کے لیے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اب ہم دیکھنے والے ہیں. معاذ اللہ عورتوں کو بے حجاب کیا جا رہا ہے. پیر صاحب یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں نہیں پہچانیں گے تو وہاں کیسے پہچانیں گے, یہاں نہ دیکھیں گے تو وہاں پہچانیں گے کیسے. معاذ اللہ, ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بتاؤ کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے, اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ما تقول فی شان ھذا الرجل, اور رسول پاک کے جلوے
انور کو دکھا کر سوال ہوگا. اس میں 2 روایتیں، یہ تو سرکار کرم فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے قبر میں، یا حجابات ہٹا دیے جائیں گے اور سرکار کی زیارت ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اب یہ سوال کس زبان میں ہوں گے؟ عربی زبان میں، اور مردہ عربی میں ہی جواب دے گا. اب جس نے اردو نہ پڑھی، جس کی اردو صحیح نہیں، وہ عربی میں کیسے جواب دے گا؟ تو جس طریقے سے وہ مردہ کہ جس نے اردو نہ پڑھی، فرشتے کا جواب عربی میں جو ہوگا عربی میں ہی جواب دے گا، ایسے ہی رب کا فضل ہوگا. اور کل میدان محشر میں جو جس پیر کا مرید ہے، اس کا مرید اسے پہچان لے گا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، خود وہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے کہ جیسے زمین پر آسمان کا شامیانہ ہے. میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہوں اگر وہ سواری سے گر رہا ہوتا ہے. میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. تو وہاں وہ پہچان لیں گے. لیکن یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ایسے پیر کہ یہ کرتب دکھانا ہے، یہ جادوگری، اس کا نام ولایت نہیں ہے. کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی کرتب دکھا دیا، کہنے لگے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں. معاذ اللہ، جو شریعت کا خون کر رہا ہو، یہ چوٹیاں بڑھانا، یہ جو ہے کندھوں کے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے. ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں کی مشابہت کریں، شریعت پر لعنت آئی ہے اور شریعت نے ان پر لعنت بھیجی ہے. اور ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، مردوں کے طریقے اپنائیں، ان پر بھی لعنت ہے. تو یہ چوٹی رکھنا یا 10-20 انگوٹھیاں پہننا، لوہا، پیتل، تانبا، یہ نہ مرد کے لیے حلال ہے نہ عورت کے لیے حلال ہے. اور چاندی اور سونا عورت جتنا چاہے پہن سکتی ہے، اور عورت کے لیے اور مرد کے لیے ایک نقش کی ایک انگوٹھی، چند نگ بھی نہیں، نگینے بھی چند نہیں، اور چاندی کی ہو، سونا بھی جائز نہیں، اور اس کی بھی مقدار ہے 4.5 ماشے سے کم کی، اتنی مقدار کی ایک انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے. اب جو شریعت کی کھلا مخالفت کر رہا ہو، 10-10 20-20 انگوٹھیاں، یہ فلاں پوکھراج اور یہ نیلم اور طرح کے وہ پتھر، اور اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. ہو سکتا ہے، تاثیر دینے والا رب تبارک و تعالی ہے نا. یہ پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اگر خدا نہ چاہے تو پتھر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں اچھا کر دے. ارے اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہیں کہ مومن کا عقیدہ یہ نہیں کہ دوا نے اچھا کر دیا، یہ مومن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے. دوا اچھا نہیں کرتی، اللہ کا فضل اچھا کرتا ہے. اللہ نہ چاہے تو دوا فائدہ نہیں دے سکتی. اور یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ دوا اگر اچھا کرتی ہوتی تو علاج 100% ہوتا. 10 مریض کھاتے 10 اچھے ہوتے، 100 کھاتے 100 اچھے ہوتے. لیکن یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ بہت سے مریض کھاتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے کچھ اچھے نہیں ہوتے. تو یہ جو نہیں اچھے ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اگر دوا میں طاقت ہوتی تو اچھے ہو جاتے. تو بات وہی ہے کہ اچھا وہ ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے. دوا صرف علاج ہے اور شفا دینے والا رب تبارک و تعالی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ پتھر سے کوئی علاج ہو جائے گا یا فلاں چیز سے علاج ہو جائے گا. تو ایسے لوگ، ایسے پیر جو یہ بولی بولتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز تو فرشتوں کے لیے ہے، یہ تو کفری بولی ہے، نماز کا انکار ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو گیا. اور کرتب ہوا میں اڑے، کوئی شریعت کی مخالفت کرتا ہو اور ہوا میں اڑتے دیکھو تو اسے ولی نہ مانو.
उसको शरीयत की कसौटी पर कसो, देखो कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं। अल्लाह के कानून को तोड़कर कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो शैतान का दोस्त तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह का दोस्त या अल्लाह का वली नहीं हो सकता। एक पीर साहब घर में बैठे हुए हैं और वहां से करतब दिखाना शुरू किया, उछल कूद करने लगे। हाश हाश हाश। कहा क्या हो गया पीर साहब? बोले अरे वो खाने काबा में कुत्ता घुस रहा था, उसे काल रहा था। देखो निगाह की वसत कितनी दूर, सारे हिजाबात हट गए और खाने काबा का कुत्ता उन्हें नजर आने लगा। और पीर साहब को यहां से भगाने की जरूरत पेश आई, वहां कोई भगाने वाला न था। माअल्लाह। तो वो औरत होशियार थी, उसने कहा लाओ अभी हाथों हाथ पीर साहब की वसते निगाह का इम्तिहान लिए लेते हैं। अब उसने खाना भेजा तो चावल ढक दिए, वो दाल ढक दी चावलों से और खाना भेज दिया। खाना पहुंचा, अब पीर साहब इंतजार में बैठे, दाल आए सालन आए तो खाया जाए। तो औरत ने आवाज लगाई, पीर साहब खाते क्यों नहीं? कहा अरे जालिम, शोरबा हो दाल हो तो खाऊं, क्या रूखे चावल खाऊं? उसने निकाला डंडा और पीर साहब के करे रसीद और कहा जालिम, तुझे यहां से खाना काबा का कुत्ता तो नजर आ रहा है, लेकिन चावलों के नीचे जो दाल छुपी हुई है वो तुझे नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे जालिमों का ये इलाज है। आज क्या हो गया? रहनुमा दुनिया से उठ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि दुनिया अच्छों से खाली हो गई, अच्छे आज भी हैं, लेकिन अब तादाद बहुत थोड़ी है। राहबन घूम रहे हैं, रहनुमाओं की सी सूरत, राह हमारी काम है, राहदन है कुबकू और रहनुमा मिलता नहीं। ये हजरत मुफ्ती आजम कह रहे हैं, रहनुमाओं की सी सूरत, राह हमारी काम है, राहदन है कुबकू और रहनुमा मिलता नहीं है। सफाए जाहिरी के साजो सामा खूब खूब, जिसका बातिन साफ हो वो बासफा मिलता नहीं है। तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, कुछ हालात ऐसे हैं कि जो मैं चाहता हूं कि बयान कर दिए जाएं। नेट पर बहुत सारी तकरीरें होती हैं और आप वो सब सुनते हैं, आपको कोई तमीज नहीं। हवाला दिया जाता है हदीस पाक, कुरान पाक, लेकिन आपको क्या खबर है कि जो बयान करने वाला बयान कर रहा है वो सही है। हुक्म ये है कि अच्छों की बोली सुनो, सच्चों की बोली सुनो। कुरान सुनो तो शैतान की जबान से नहीं बल्कि अल्लाह वाली की जबान से सुनो। तो आप उसमें तमीज नहीं कर सकते। शरीयत आपको इजाजत नहीं देती कि किसी बदमजहब की आप किताब पढ़ें या किसी बदमजहब की गुफ्तगू करें। सुने अब, और बनामे सुन्नियत बहुत से लोग हैं, जिसमें डॉक्टर ताहिर साहब हैं। उनका आलम यह है कि वो ये कहते हैं ख्वाब कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कराची एयरपोर्ट पर आए और कोई इस्तेकबाल के लिए नहीं था। ये मैंने तो अभी पढ़ा है, जब मैंने कहीं बयान किया या सुनाया किसी को तो कहने लगे ये तो बहुत पुराना ख्वाब है और उन्होंने खुद बयान किया है। तो कराची एयरपोर्ट पर आए और कोई इस्तेकबाल के लिए नहीं था। ये डॉक्टर साहब वहां मौजूद थे। कहा कि हुजूर, हाँ, तो सरकार नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं। तमाम उलमाए पाकिस्तान और मशाइखे पाकिस्तान को सरकार ने कोसा, उनको सख्त सुस्त कहा और इनकी तारीफ की और कहा कि तुम ही ये सब दीनी मामला तुम्हारे सुपुर्द हैं। सरकार वापस तशरीफ लिए जा रहे थे तो कहते हैं कि मैंने दरख्वास्त की कि हुजूर कयाम फरमा लें। तो कहा चलो ठीक है, कयाम करते हैं, हमारे कयाम का इंतजाम करो और जब हम जाना चाहें तो हमारे टिकट का इंतजाम कर देना। माअल्लाह। अब ये ना बताया कि कौन सी एयरलाइंस से आए थे, सऊदी एयरलाइंस थी कि इंडियन एयरलाइंस थी या कौन सी जेट एयरवेज थी। ये जो है इस तरह की बोलियां बोलकर ये
कैसी गुमराही की बातें हैं। इसमें हम नहीं कहते कि जानबूझकर तौहीन, लेकिन तौहीन का पहलू मौजूद है। रब तबारक व तआला हमें तौफीक अमल अता फरमाए। तो अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए, जागिए, समझिए, दीन को पढ़िए और अपने अकीदों को जानिए कि हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या है, रसूल आज़म के ताल्लुक से, अंबिया किराम के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या है। ये हमारा अकीदा नहीं माद अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गया है, या ये कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो वो इतना बुरा कि गधे और खच्चर के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बदतर, एक दर्जा नहीं बदरजहा, गधे और खच्चर के ख्याल में डूब गया। डूब जाना मतलब दूसरा कोई ख्याल नहीं, गर्क हो गया। उस ख्याल से भी बुरा रसूल आज़म का ख्याल है। और मावल्लाह ज़बान इजाजत नहीं देती, मगर लिखा गया है तो मैं आपको सुनाए देता हूं कि रंडी के साथ जिना के ख्याल से भी बुरा, मावल्लाह। तो ये रसूल आज़म के चाहे से कुछ नहीं होता, अरे उन्हीं के चाहे से सब कुछ होता है। हमारा अकीदा तो यह है कि उन्हीं के चाहे से सब कुछ होता है। अल्लाह ने उन्हें ये महबूबियत अता की है, वो मकाम अता किया है कि अल्लाह के दिए से, उन्हीं के चाहे से सब कुछ होता है। उनकी मर्जी खुदा की मर्जी है, उनका चाहा रब का चाहा है, और ऐसा चाहा कि यहां भी उनकी चलती है वहां भी उनकी चलेगी। और कल मैदान महशर में रब तबारक व तआला तमाम अव्वलीन और आखिरीन, जहां सब जमा होंगे, मजमा होगा, अंबियाए किराम होंगे, औलियाए किराम होंगे, सहाबाए किराम होंगे, तमाम सालिहीन, सिद्दीकीन, हम गुनाहगार सब जमा होंगे। उस मजमे के सामने रब तबारक व तआला अपने महबूब की महबूबियत का इजहार फरमाएगा, उनकी शान को बयान फरमाएगा, उन पर एहसान फरमाएगा। इरशाद होगा कि कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तमाम अहले महशर मेरी रजा चाहते हैं और मैं तेरी रजा चाहता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और ये बोलना कि ये कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह वाले कुछ नहीं दे सकते, इनसे ना मांगो, इनसे मांगना शिर्क, गैर खुदा से मांगना शिर्क है। तो जब गैर खुदा से मांगना शिर्क, तो ये डॉक्टर कौन है, प्रोफेसर कौन है, वकील कौन है, इंस्पेक्टर साहब कौन है, एसएसपी साहब कौन है, इनसे मदद कैसे जायज। हम गौसे आजम से मांगे तो हम पर शिर्क का फतवा लगे, और आप डॉक्टर साहब से मांगो तो शिर्क का फतवा नहीं। अरे डॉक्टर, हमारा अकीदा तो यह है कि डॉक्टर कैंसर का इलाज करेगा बरसों लगेंगे, टीबी का इलाज करेगा बरसों लगेंगे, तकलीफ भी होगी, ऑपरेशन होगा, दवा खाना पड़ेगी, मरहम पट्टी होगा, मगर हमारे गौसे आजम हमारे बीमार पर निगाह डाल दे, एक निगाह करम पड़ जाए तो उसी वक्त जो है वो तंदुरुस्त तवाना हो जाए। कौन गौसे आजम? जो मुहय्युद्दीन है, दीन को जिंदा फरमाने वाले हैं। ये कैसे? एक मौके पर हजरत गौसे आजम कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे, बगदाद मुकद्दस पहुंचे तो एक बीमार, एक कमजोर, वो पुकार रहा है, या शेख
یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ غوث اعظم تشریف لے گئے، اس نے کہا مجھے سہارا دے دیجئے۔ آپ نے دست مبارک لگایا، پشت پر دست مبارک رکھا، وہ تندرست و توانا ہو گیا۔ اب کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو کہا کہ آئیے تشریف، نعرہ تکبیر، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تندرست و توانا ہو گیا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ پھر عرض کیا کہ میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہوں، دین اسلام ہوں۔ میں کمزور و ناتواں ہو گیا تھا، آپ نے مجھے سہارا دے کر تندرست و توانا کر دیا، اس لیے آج سے آپ محی الدین ہیں، یعنی دین کے زندہ فرمانے والے۔ اب حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد میں جامع مسجد گیا تو اب لوگ جو تھے وہ سب محی الدین محی الدین کہہ کر مجھے پکار رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی محی الدین نہیں کہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اب جب جامع مسجد پہنچے تو ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں محی الدین محی الدین۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کون سا چینل تھا؟ کون سا چینل تھا؟ کس چینل نے یہ انتظام کیا تھا؟ ارے ہمارا دین کسی چینل کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کے لیے روحانی قوتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جب یہ چینل نہیں تھا اس وقت بھی دین تھا، اور جب یہ چینل نہیں رہے گا اس وقت بھی ہمارا دین ہے۔ تو یہ ہماری تصویر کا دین محتاج نہیں ہے کہ ہمیں دیکھیں گے تو دین عام ہوگا، ہمارا چہرہ لوگ نہ دیکھیں تو دین عام نہ ہوگا۔ یہ کہاں، اس کی کہاں ضرورت ہے؟ ارے دین کو ہمارے چہرے کیا حاجت، معاذ اللہ۔ آواز پہنچ رہی ہے، دین کا پیغام پہنچایا جائے، یہ جو آواز کے ذریعے سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ پاک نے جو دین عام کیا ہے وہ آج سینکڑوں چینل مل کر بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے ان علماء کو جو عزت دی ہے کہ جو چینل پر نہیں آتے لوگوں کے دلوں میں انہی کا احترام ہے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ چینل عزت نہیں دیتا، عزت دینے والا میرا رب تبارک و تعالی ہے۔ وہی ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ یہ مت کہو، یہ اس کی خواہش مت رکھو، یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کیا ہوتا ہے کہ چینل پر آئے تو ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو، میری تقریر پوری دنیا میں سنی جائے۔ تو اب میری دعوت آسٹریلیا سے بھی آئے، افریقہ سے بھی آئے، اور لوگ افریقہ والے بھی مجھے پہچانے، آسٹریلیا والے بھی پہچانے۔ یہ بولنے والے کو شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے، اور سننے والے کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے جس کو سن رہے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں، ذرا ان کو دیکھا جائے۔ تو دونوں طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو دین کسی چینل کا محتاج نہیں، اور یہ تصویر جو ہے یہی بت پرستی کی بنیاد ہے نا۔ پچھلے وقتوں میں بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ تھے، جب وہ دنیا سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے دعائیں کرواتے تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگ ان کی یاد میں روتے تھے۔ شیطان نمودار ہوا انسانی شکل میں اور کہا کہ میں کیا ایسا نہ کروں کہ ان کے مجسمے بنا دوں، ان کی تصویر بنا دوں، جن کو تم یاد کرتے ہو، جن کی یاد میں روتے ہو۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو شیطان نے ان کے مجسمے بنا دیے۔ وہ لوگ بس وہاں دیکھتے آتے
اور دعائیں کرتے. پھر بعد میں جو ان کی نسل آئی اس نے ان کی پوجا شروع کر دی. تو یہ بت پرستی کی بنیاد جو ہے وہ تصویر ہے. اور کسی پیر کا جلوہ رسول اعظم کے جلوے سے بڑا نہیں ہے. اگر تصویر حلال ہوتی اور تصویر کا دیکھنا جائز ہوتا تو رسول اعظم کے جلوے ہم دیکھتے ہیں. ان کی تصویر رکھی جاتی ہے. خود رسول اعظم نے خانہ کا خدا سے تصویروں کو مٹایا جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تصویر بھی تھی. ان کو خود سرکار نے میٹا. تو ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے. بدعقیدگی بھی اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے. اس لیے کہ عقیدہ سلامت تو نمازیں کام آئیں گی, روزے کام آئیں گے, حج کام آئیں گے, زکوٰۃ دینا کام آئے گا, عمل خیر کام آئیں گے. اور اگر خدا نہ کرے عقیدہ رخصت ہو گیا تو نہ نماز کام کی, نہ روزے کام کے, نہ حج کام کا, نہ زکوٰۃ دینا کام آئے گی. اور نماز پڑھیے تو ایسی پڑھیے جیسے اللہ والوں نے پڑھی. نماز کو نماز سمجھ کر. یہ کیا طریقہ ہے آستینے چڑھا کر, گلا کھول کر, پائچے چڑھا کر. یہ ویسے بھی یہ مہذب طریقہ نہیں ہے. یہ ایسے کہیں آفیسر کے بارگاہ میں جائے, کسی آفیسر کی یہاں پیشی ہو تو اگر اس طریقے سے جائے گا گستاخی سمجھی جائے گی اور نکال دیا جائے گا. احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری ہے نماز. ارے حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, ارے اپنے بزرگوں کے واقعات اور ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ پڑھو, ان کی زندگی سے سبق لو. یادگاریں منانا بے شک اچھا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے, ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے. حضرت مجاہد ملت دیکھو, سبق لو کہ نماز کیسی اہم چیز ہے. وہ کہتے ہیں سادہ رہتے تھے تیبند اور کرتا, اور اکثر وہ کچھ ایسی گفتگو فرما دیتے کہ جس پر اعتراض ہو جاتا اور کیس ہو جاتا ان کے اوپر. تو اکثر مقدمات میں پیشی ہوتی رہتی. تو ایک موقع پر ان سے کہا گیا, حضور آج کورٹ میں ان کے مریدین نے اور چاہنے والوں نے کہا حضور کچھ تیاری کر لیں, شیروانی وغیرہ پہن لیں, شیروانی زیب تن فرما لیں, تیار ہو جائیں, کورٹ میں جانا ہے, حاکم کے یہاں پیشی ہے. آپ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ 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 کرو توبہ کرو. کیا کہہ دیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 5 وقت اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اسی انداز میں, اور آج دنیا کے حاکم کے پاس جانا ہے تو میں اس کی تیاری کروں, اس کے لیے اہتمام کروں, توبہ کروں. خود آپ رو رہے تھے اور پوری محفل جو ہے آپ کے ساتھ رو رہی تھی. تو اللہ والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, کیسی شان, رسول خدا کے چہیتے نواسے اور کیسے محبوب. لیکن جب نماز کی تیاری کرتے, وضو فرماتے تو جسم کی رنگت پیلی پڑ جاتی. تو کہا حضور کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے وضو کرتے وقت کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس حاکم کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کر رہا ہوں؟ ایسا خوف, نماز کھیل نہیں ہے کہ ننگے سر پڑھی جائے اور شرٹ ان کر کے. قاعدہ یہ ہے کہ نماز جب میں کھڑا ہو تو لباس اپنی اصلی حالت پر ہو. اصلی حالت یہ ہے آستین کی, یہ اصلی حالت نہیں ہے. گلے کے بٹن بند ہو, یہ اصلی حالت ہے. کھلے ہوں تو یہ اس لباس کی اصلی حالت نہیں ہے. یہ پائچا کھلا ہو یہ اصلی حالت ہے, یہ فولڈ ہو یہ اصلی حالت نہیں. برا وہ بھی ہے, ٹکنے ڈھکے ہوں یہ بھی برا ہے, لیکن فولڈ کر لینا یہ زیادہ برا ہے. چاہے وہ نیچے سے فولڈ کرو یا اوپر سے ایسے گھرس لیا جائے, یہ دونوں صورتیں جو ہیں مکروہ تحریمی ہیں, اور وہ مکروہ تنزیہی ہے کہ اگر گٹے ڈھکے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وقت نماز کے لیے مستعد رہنا چاہیے. نماز اس کے 5 وقت کی فرض ہے, اس کو تیار رہنا چاہیے.
تو ادب سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، اور کہاں کہاں کیا کیا کہا جائے، ہر جگہ جو ہے نافرمانی ہو رہی ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نیا فیشن کہ ٹہل ٹہل کر بفے سسٹم، معاذ اللہ، پہلے میز و کرسی تھا، اسی کو علماء ناپسند فرماتے تھے، شریعت کے نزدیک وہ بھی ناپسند ہے، یہود و نصارہ کی طرز ہے، اعلی حضرت نے لکھا ہے یہ جو ہے یہود و نصارہ کی طرز ہے، مسلمان اس سے دور رہیں۔ لیکن اب تو گھوم گھوم کر کھانا، اور اس پہ چینل، میوزک کا انتظام، گانے، فحش گانے اور فحش مناظر دیکھے جا رہے ہیں، زبان پر گالی ہے، معاذ اللہ، سوچتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے، ارے اللہ کا دیا رزق کھا رہا ہے۔ آداب طعام سے ہے کہ جب کھانا کھائے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا سر ڈھک لے، آداب طعام میں سے زبان پر اللہ کا نام ہو، بسم اللہ کر کر کھانے کو شروع کرے، اور کھا لے تو الحمدللہ کہ اس لیے کہ کیا کیسا رب کی رحمت، سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہو جائے تو کون بچائے گا۔ نوالے کو توڑنا، کھانا سج گیا، دسترخوان سج گیا، یہ رحمت، پھر آپ کو استعمال کی قوت دی، نوالے کو انگلیاں یہ کام کر رہی، انگلیاں جام ہو جائیں تو نوالا نہیں اٹھے گا، ایک دانہ منہ تک نہیں جائے گا، ہاتھ اگر یہ مفلوج ہو جائے، ہو جاتا ہے، ایسے مریض ہیں جسم مفلوج ہو گیا تو اب دوسرے کا سہارا، ہاتھ کٹے ہوں، ہاتھ سلامت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو یہ قوت دی ہے۔ اب نوالا پکڑا، منہ تک لے گیا، یہ رحمت، منہ کھل گیا، نوالے کو منہ میں لے لیا، یہ رحمت، دانتوں نے چبایا، یہ رحمت، پھر حلق سے نیچے اتر گیا، یہ رحمت، زبان ذائقہ دے رہی ہے، ذائقہ بتا رہی ہے کہ اس کا ٹیسٹ بتا رہی ہے، یہ بھی رحمت، منہ کڑوا ہو جائے، سیٹھا ہو جائے، اور زبان نوالے کو کنٹرول کرتی ہے، یہ بھی ایک فنکشن ہے۔ اب وہ نوالے کنٹرول کر کے دانتوں کے نیچے نوالا چل رہا ہے، اس کے بعد حلق سے نیچے اترا، حلق نے قبول کیا، معدے میں پہنچا، معدے نے قبول کیا، معدے نے اپنا کام کیا، پچایا، خون بنا، اب فاضل مادہ خارج ہوا، صحیح مقدار میں ہوا تو رحمت، اور کم ہو جائے تو زحمت، زیادہ ہو جائے تو زحمت، پیشاب صحیح مقدار میں آ رہا ہے، رحمت ہے، زیادہ ہو جائے تو زحمت، کم ہو جائے تو زحمت۔ یہ انگلیاں سلامت، یہ ناخن سلامت، یہ جلد سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت، یہ قدم سلامت، یہ سب کیسی رحمتیں ہیں، ارے ان نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ارے یہ آنکھ کیسی نعمت ہے کہ کل میدان محشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، 400 برس اس نے اللہ کی عبادت، بے ریا عبادت، آج تو ریاکاری بھری ہوئی ہے، ہر کام میں ریاکاری، کوئی کام ریاکاری سے خالی نہیں، بے ریا عبادت کتنی، 400 برس، آج تو اتنی زندگی بھی نہیں ہوتی۔ 400 برس کس طور پر اس نے عبادت کی کہ ایک ٹاپو میں جہاں پانی، چاروں طرف پانی، اور بیچ میں وہ پہاڑی، اس پہاڑی میں ایک غار تھا، اس غار کے اندر اس اللہ والے نے اللہ اپنے رب کی بندگی کی، اللہ نے انتظام کر دیا، پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، انگور کا ایک خوشہ نکل آیا، وہ انگور کھاتا، پانی پیتا، اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا۔ جب موت کی گھڑی آئی، ملک الموت آئے تو اس نے عرض کیا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دی جائے، میں مہلت چاہتا ہوں۔ کہا کیسی مہلت؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ اللہ، زندگی اسی میں گزری، لیکن کیسی محبت نماز سے کہ اب آخری وقت میں یہ تمنا ہے کہ کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ رخصت تو تیرے رب نے مجھے دے کر ہی بھیجا ہے۔ اب اس نے تازہ وضو کیا، اور ایک ساتھ ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں رہوں اس وقت میری روح قبض کر لی جائے۔ اب اس نے وضو کیا، تکبیر تحریمہ کہی، نماز شروع کری، اور جب دوسرے رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوا تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، وہ بندہ آج تک صبح قیامت تک اسی حالت سجدہ میں رہے گا،
ہم آسمان سے زمین کی طرف اور زمین کی طرف سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس بندے کو حالت سجدہ میں پاتے ہیں. کل میدان محشر میں جب بندہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالی ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کا حساب نہ لیا جائے, بے حساب میری رحمت سے اس بندے کو میرے جنت میں داخل کر دیا جائے, کیونکہ اس کے گناہوں کی فہرست بالکل خالی اور نیکیوں کا پلہ نیکیوں سے, وہ نیکیوں کی فہرست نیکیوں سے بھری ہوئی. تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی, میرے اس بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ. وہ عرض کریں گے مولا میرے تو کام ہی ایسے ہیں, میرے عمل کی بنیاد پر مجھے جنت عطا کی جائے. رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ, اب غضب فرمائے گا, ارشاد ہوگا کہ میزان عمل قائم کیا جائے, اس کی 400 برس کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا جائے اور 400 برس میں میں نے جو اسے عبادت نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں کو ایک طرف رکھو, صرف ایک آنکھ کے ایک ڈیلے کو دوسرے پلے میں رکھ دو. نتیجہ یہ ہوگا کہ آنکھ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. رب غضب فرمائے گا, ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی, میرے اس بندے کو میرے عدل سے میرے انصاف سے جہنم میں لے جاؤ, آگ میں لے جاؤ. اب تڑپ کر عرض کریں گے کہ مولا میں معافی کا خواستگار ہوں, مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. پھر رب کی رحمت کو جوش آئے گا, ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی, میرے اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. تو دیکھو تو عبادت کیجئے اور جس طریقے سے اللہ والوں نے کی ہے ویسی عبادت کیجئے اور اپنے آپ کو پہچانیے. سنی صحیح العقیدہ کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, رسول اعظم اولیاء کرام کے تعلق سے یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جال حق ایک کتاب ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نیاز فاتحہ یہ وہ سب جتنی بھی باتیں ہیں اس کا آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, آپ خاموش نہیں رہیں گے. آپ جو ہے اگر یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے جال حق تو آپ خود بھی سمجھ لیں گے اور جو ہے جواب دینا بھی آپ کو آ جائے گا. رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.